باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلكن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ عزیز مصر نے اعلیٰ طبقے کی خواتین کو ایک مجلس میں بلا کر ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، ان کے سامنے پھل رکھ دیے اور یوسف کو ان کے سامنے نکلنے کے لیے کہا تو وہ اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے۔ آج کے سبق میں عزیز مصر کی بیوی نے اس بھری مجلس میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اقرار کیا اور اظہار کیا۔ تو اس موقع پر ایک بات آپ سمجھ لیں کہ کسی قوم کا چہرہ، کسی قوم کا تعارف جنگلوں میں بکریاں چرانے والے چرواہے اور صحراؤں میں جانوروں کو ہانکنے والے دیہاتی نہیں ہوتے، بلکہ اس قوم کا چہرہ اس قوم کا اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے۔ یہ مسجدوں کے ملا، خانقاہوں کے پیر، یا دفتروں میں یہ فیصلے لکھنے والے کلرک، یا بازاروں کے اندر یہ لون اور تیل اور نمک اور تیل بیچنے والے تاجر، یہ قوم کا چہرہ نہیں ہوتے۔ قوم کا چہرہ اس قوم کا اشرافیہ ہوتا ہے، اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے۔ جس طرح کا وہ ہو قوم، اس طرح کی وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس چھوٹے طبقے کے اندر مصیبت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ غلام پیدا ہوا، یہ جانتے بوجھتے بھی ایسے لوگوں کو اپنے سروں کے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ جانتا ہے کہ یہ چور ہے، جانتا ہے کہ یہ بدکار ہے، لیکن پھر یہ اس کے نعرے لگاتا ہے اور یہ پھر اس کے جھنڈے اٹھاتا ہے اور یہ پھر اس کے گن گاتا ہے۔ اس طبقے کی یہ مصیبت ہے۔ یہ اپنے سے بہتر لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا، یہ جب بھی کرتا ہے اپنے سے بدتر لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، اور نادانی میں بھی نہیں کرتا، جانتے بوجھتے کرتا ہے۔ یعنی سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے سے جو بدترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے سروں کے اوپر اٹھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ غلام رہتا ہے اور ہمیشہ ذلیل رہتا ہے۔ یہ اس وقت مغرب اور یورپ جس آزادی کا چرچا کرتا ہے اور عورت کو جس آزادی کے اعلانات کرتا ہے اور اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم جدید زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ بیچارے روشن خیال نہیں ہیں، یہ جدید زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ دقیانوس سے بھی سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے نا، جب عزیز مصر کی محفل میں یہ اعلیٰ طبقات کی خواتین آئیں اور عزیز مصر کی یعنی وقت کی بہت بڑے ایک افسر کی بیوی نے ان کے سامنے یہ کیا بالکل وہی کہا جو اس وقت مغرب کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے، یہ تسلسل ہے گویا اس ساری بے حیائی اور برائی کا جو یہاں تک چلا آیا ہے۔ اب اس قصے کو سنیے۔ فذلکن الذین قالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، قالت کہا، فذلکن الذی، فذلکن یہ ہے وہ، یعنی الزام پھر بھی یوسف پر، یہ ہے وہ کہ وہ حسین یہ ہے وہ، کن الذی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ دیکھو اتنا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی اس کا جرم بن گئی ہے، اس کا حسن اس کا جرم بن گیا ہے، تم اس کے بارے میں مجھے ملامت کرتی تھی۔ اچھا یہ حسن ہے تو فی الواقع انسان کو ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے، خوبصورتی اپنی جگہ سے انسان کو ایک دفعہ ہلا دیتی ہے۔ مولانا روم نے اس کہانی کو چھیڑا ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ پاک کی ساری کائنات کو بنا رہا تھا تو ضرور سمجھیے کہ اس نے اس کائنات بہت بڑی مٹی جمع کی اور پھر اس میں پانی ملایا، پھر ایک گارا بنایا۔ جب یہ سارا گارا بن گیا تو اس سارے گارے کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی حسن میں سے تھوڑا سا حسن لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر اس گارے کے اوپر چھڑکا۔ یہ جہاں کوئی زیادہ ٹپکا پڑ گیا اس قوم کے لوگ زیادہ خوبصورت ہیں، مصر کے لوگ زیادہ خوبصورت ہیں، جہاں کم ٹپکا پڑ گیا وہاں خوبصورتی کم ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کی عطا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کو نظر آتی ہے۔ یہ خدا کی دین جو ہے، اس دین کے تھوڑے یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ لٹو ہو جاتے ہیں، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب حقیقی حسن لوگوں کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بذات، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نور ہے، خدا نور نہیں ہے، نور تو مخلوق ہے۔ خدا نور نہیں ہے، نور تو مخلوق ہے، نور کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو نور علی نور ہے، کوئی اور چیز ہے جو انسانوں کے تصور میں نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صرف اپنا دیدار کرائیں گے تو لوگ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حسن ایسی چیز ہے، ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور زمانوں تک سجدے، زمانے تو وہاں ہوں گے نہیں، زمانے تو جہاں ہیں، دن اور رات تو جہاں ہیں، جنت میں دن اور رات تو نہیں ہوں گے۔
ایک عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اس حسن سے مبہوت ہو کر عرصے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے، یہ انسانوں کے ذہن میں بھی نہیں سما سکتا۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے حسن کے پیچھے لوگ دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں، جب اللہ پاک کو دیکھیں گے تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا کہ یہ تم مجھے ملامت کرتی ہو اس کے بارے میں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلایا ہے، اس کے نفس سے میں نے پھسلایا۔ تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں نے پھسلایا، میں کہتی ہوں، بڑی مجلس میں کہتی ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا ہے، یہ اپنے مقام پر کھڑا رہا، اس نے میرا کہنا نہیں مارا، یہ میرا خوبصورت غلام میری خواہشوں کا کھلونا بننے سے اس نے انکار کر دیا ہے، اب تک یہ بچ رہا ہے، اب تک یہ میرے قابو میں نہیں آیا ہے۔ لیکن وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا ما آمرہ، جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا، لَيَسْجُنَنَّ، یہ قید میں ڈال دیا جائے گا، یہ قید میں ڈال دیا جائے گا، اور وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ پھر چھوٹے لوگ میں ہو جائے گا، یہ پھر محل میں یہاں شہزادوں کی طرح گھومتا نہیں پھرے گا۔ اگر یہاں رہنا ہے، اگر اس کو عزت راس نہیں آئی تو میں اس کو آزاد نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو قید میں ڈال دوں گی، یا اس کو اس گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معصیت اور دوسری ہوتی ہے مصیبت۔ یہ انسان کے سامنے بالعموم دونوں پیش آتی رہتی ہیں، معصیت کو میں اختیار کروں یا میں مصیبت کو اختیار کروں۔ اور انسان اگر معصیت کی بجائے مصیبت کو اختیار کر لے تو یہ جناب یوسف کی سنت ہے اور یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور جب مصیبت سے ڈر کر معصیت کو اختیار کر لے یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک طرف معصیت کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصیبت کو پھر پسند کر لیا، معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، جانتے بوجھتے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں کہ یہ محترمہ پہنچی ہوئی ہے اور عزیز مصر کی بیوی ہے، یہ جو کچھ یہ کہہ رہی ہے یہ کچھ ہو جائے گا، پھر ہوا بھی۔ یہ اس نے نڑی دھمکی نہیں لگائی تھی، نڑی تڑی نہیں لگائی تھی، پھر ہوا بھی۔ جناب یوسف کو پھر قید جانا پڑا، لیکن جناب یوسف نے معصیت کو اختیار نہیں کیا، مصیبت کو اختیار کر لیا، اور یہی وہ چیز ہے کہ آج صدیوں بعد ہم جناب یوسف کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا